السلام علیکم دوستو، آج علماء کرام کے تعلق سے اور عوام کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو، اور اپنی بھی اصلاح کی فکر میں ہیں۔ آپ بھی ہماری اصلاح فرمائیے اگر کوئی کمی آپ کو نظر آتی ہے، اس لیے کہ اصلاح کرنے والا محسن ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، لیکن قرآن حدیث کی دلیل میں۔ دوستو، آج ایک بڑا انتشار جو برپا ہے وہ ہماری گفتگو اور ہماری بد کلامی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے ممبروں پر بیٹھ کر مسلکی اور اختلافی باتیں کس انداز میں کی جا رہی ہیں۔ میں علماء کرام سے ایک بہت بڑی اپیل، بہت بڑی درخواست کر رہا ہوں، مجھے آپ ایک دلیل ضرور پیش کر دینا کہ یہ جو بات کرنے کا طریقہ ہے 70 سے 80% علماء کرام کا، کیا یہ طریقہ ہمارے نبی کا ہے؟ اور اگر آپ اس قدر جانکار ہیں، عالم ہیں، تو ایک حدیث، ایک دلیل آپ پیش کر دینا تاکہ میں سیٹسفائی ہو جاؤں، مطمئن ہو جاؤں۔ میں حیران و پریشان ہوں، میں جب دیکھتا ہوں تو میرے نبی کا کہیں سے ایسا طریقہ ثابت نہیں ہے کہ ایسا طریقہ کہ مسلکی اختلاف کو لے کر ایک دوسرے کے عیب کھول دیے جائیں، ایک دوسرے کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھا جائے، ایک دوسرے کو طعنہ دیا جائے، ایک دوسرے کو اس کی اوقات بتائی جائے، ایک دوسرے کو منافق کہہ دیا جائے، ایک دوسرے کو کافر تک کہہ دیا جائے۔ مجھے اس کی ایک دلیل دکھا دو دوستو۔ آپ کتنی دلیلیں مانگتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، میں آپ سے ایک دلیل مانگتا ہوں۔ کیا اس انداز میں دلیل مانگنا یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا؟ اگر ہمارے نبی کا طریقہ نہیں تھا تو پہلے آپ کو اس بات کی دلیل ڈھونڈنا چاہیے کہ میں پہلے اس بات کی دلیل ڈھونڈوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے، پہلے میں اس پر عمل کر لوں۔ اس لیے کہ آپ میسنجر ہیں، آپ لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ پوری انسانیت آپ کو دیکھ سکتی ہے اور دیکھ رہی ہے کم و بیش۔ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہوگا جب ایک عالم دین دوسرے کا مذاق اڑا سکتا ہے، جب ایک عالم دین دوسرے کا عیب کھول سکتا ہے، جب ایک عالم دین دوسرے کی اوقات بتا سکتا ہے، جب ایک عالم دین دوسرے کو دھمکی دے سکتا ہے، جب ایک عالم دین دوسرے کو کافر کہہ سکتا ہے، تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے دین کو، اور ہم اپنے آپ کو جانکار و عالم کہہ رہے ہیں۔ بالکل ہم عالم ہیں، جانکار ہیں، لیکن اس فعل میں، اس عمل میں کیا ہم عالم ہیں، جانکار ہیں؟ اس کی کوئی دلیل مجھے دکھاؤ دوستو، ضرور دکھاؤ۔ اس لیے دوستو یہ ویڈیو علماء کرام تک پہنچنا چاہیے، اور اختلاف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس گفتگو سے آپ کے ایک بہت بڑا انتشار برپا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ اگر تیری حق بات سے انتشار کا خطرہ ہے، اگر تیری بات سے انتشار کا خطرہ ہے تو یہ قتل سے بھی خطرناک ہے، قتل سے بھی خطرناک ہے۔ کم و بیش اس کو علماء کرام بتائیں گے۔ لیکن دوستو ایک بڑی بات کہ آپ کس موقع پر کیسے حق بات پہنچانی ہے، اس کا علم سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ ہر چیز کا ایک موقع، ایک محال ہوتا ہے۔ آپ جہاں چاہو گے وہاں جو ہے یعنی اپنے جوش، اپنے جنون کو پیش کرو گے تو یہ شریعت نہیں، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے کہ دیوبندی جو ہے بریلوی کے خلاف، بریلوی جو ہے دیوبندی کے خلاف، اور اہل حدیث کے خلاف، اور اس طریقے شافعی کے خلاف۔ دوستو پہلے یہ تو سوچو کہ یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ سب ایک پریوار کی طرح ہیں۔ ہمیں پریوار کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، لیکن کس انداز میں؟ ایسے انداز میں کہ میں اپنی بہن کا عیب کھول دوں، میں اپنے بیٹے کا عیب کھول دوں، میں اپنے باپ کا عیب کھول دوں۔ پریوار والوں کے ساتھ میں ایسا کرتا ہوں، لیکن میں اس پریوار کو پریوار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ میرے اندر اس قدر قدورت ہے، اس قدر نفرت ہے دوستو۔ یہ تو نفرت کی دلیل ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مت ملنا، ان کے ہاں مت جانا۔ دوستو اگر ہم ایک دوسرے کے یہاں آئیں گے جائیں گے نہیں تو ایک دوسرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو 3 بار سمجھاتے تھے۔ ایک ایک شخص کے پاس 70 بار جاتے تھے۔ 70 بار جن کے پاس گئے ہیں وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ تو سرے سے اسلام کا انکار کرنے والے تھے، اور یہ تو اسلام کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ ان سے کچھ لا علمی ہو رہی ہے، کچھ غلطی ہو رہی ہے، یہ تو اصلاح ممکن ہے، کیونکہ عقیدے میں انکار نہیں کیا اپنے رب کو، عمل میں انکار کیا ہے، علم میں انکار کیا ہے، دلیل میں انکار کیا ہے، اور وہ بھی جو دلیل پیش کر رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دلیل مضبوط ہے، یہ دلیل صحیح ہے، وہ کسی ضد پر نہیں اڑا ہوا ہے۔ اگر ضد پر بھی اڑا ہے تو اس کی اصلاح کی کیسی کوشش کرنی چاہیے؟ کیا طریقہ پیش کیا ہمارے نبی نے؟ کیا یہاں پر ہم کو لاوارث چھوڑ دیا، ادھورا چھوڑ دیا کہ جاؤ یہ طریقہ نہیں بتائیں گے، اپنے اعتبار سے آپ کوشش کرنا؟ دوستو اپنی ضرورت کے لیے ہم کیسے بھیگی بلی بن کر دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے کیسے بلاتے ہیں، وہاں ہم دیوبندی بریلی اور اہل حدیث نہیں کرتے اور اس کے سامان کو خریدتے ہیں، اور وہ کتنے میٹھے بول کر اپنے سودے کو بیچنا چاہتا ہے اور بلانا چاہتا ہے اپنی طرف۔ دوستو میں یہ بات دیکھ کر حیران ہوں کہ یہاں ہمارا اختلاف کہاں چلا جاتا ہے۔
جب اختلاف آپ اس قدر شدت اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ دین میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور لیکن وہی چیز آپ کے کاروبار میں جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے دوستو، اور آپ اس اتنے اچھے انداز میں اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ وہ نرم ہو کر آپ کے سامان کو خرید لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھے ہیں یہ، اس لیے کہ بہت اچھے سے بات کیا انہوں نے اور بڑا سستا سامان دیا۔ دوستو ہم یہاں پر کتنے نرم مزاج بن جاتے ہیں اپنے کاروباری معاملے میں، اور دین جو ہے ہمارے کاروبار سے مقدم ہے، اس معاملے میں ہم کتنے سخت ہیں، کتنے سخت ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے رسول تندخو ہوتے، یعنی سخت دل ہوتے، تو صحابہ کب کے منتشر ہو چکے ہوتے۔ صحابہ جو ایک جٹ ہوئے ہیں دوستو، وہ اخلاق اور اکرام کی بنیاد پر اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بنیاد پر، ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہیں۔ صرف ایک صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کی مجلس میں ایک صحابی نے صرف اتنا، ایک صحابی گزر رہے تھے مجلس کے علاوہ، تو ایک بیٹھے ہوئے صحابی نے صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ آدمی مجھے پسند نہیں ہے، یہ آدمی مجھے پسند نہیں ہے۔ دوسرے صحابی اس قدر ناراض ہوئے، اتنا غصہ ہوئے کہ تم نے یہاں کیوں کہا، وہیں پر ان کو سمجھا، یہاں پر کیوں کہا، ہو سکتا ہے ان کا تعلق ان سب سے اچھا رہا ہو، یا یہ کوئی عیب کی بات ہے تو یہ تو چھپانے کا حکم ہے نا۔ یہاں تک ناراض ہوئے کہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے کہ مجلس میں کیوں کہا انہوں نے، وہاں شکایت کر دی۔ دوستو یعنی مجلس میں اتنی بات بھی صحابہ پسند نہیں کیے کہ یہاں پر کیوں کہا کہ پسند نہیں ہے۔ یہ تو ان کے عیب کے کھولنے والی بات ہے کہ پسند نہیں ہے تو جاؤ اکیلے میں، جو پسند ہے آپ کو ان کو اس کی دعوت دو، ہمارے نبی کے طریقے پر آؤ میرے دوستو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی صحابہ کسی کی کمی بیان کرنے آ جاتے تھے، یعنی کوئی غلطی کسی سے کوتاہی ہو گئی تو اللہ کے رسول کہتے تھے مجھ سے کسی کی کمی مت بتایا کرو، مجھ سے کسی کی شکایت لے کر میرے پاس مت آیا کرو۔ آج ممبروں پر دھڑلے سے شکایتیں کی جا رہی ہیں اور اس بات پر فخر کیا جا رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم قرآن و حدیث پر ہیں۔ دوستو آپ ایک دلیل صرف پیش کر کے دکھا دو مجھ کو کہ یہ قرآن ہے، یہ حق ہے، کہ کسی کے عیب کو اچھال کر اس کو پیغام پہنچانا، کسی کی حقارت لا کر کسی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر، آپ یہ کہو گے کہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ میں نے نفرت کی؟ آپ کے الفاظ بتا رہے ہیں، آپ اس کا عیب کھول رہے ہیں۔ کسی کا عیب کھولنا کیا ہے؟ کسی کا عیب کھولنا اس کی حقارت ہے، اس کی حقارت آپ کو آ رہی ہے، وہ گھٹیا انسان ہے اس لیے آپ اس کا عیب کھول رہے ہیں۔ میں یہاں تک دیکھا ہوں کہ لوگ منہ بھی چڑھا رہے ہیں ایک دوسرے کو، ایسا مذاق اڑا رہے ہیں، خبیث کہہ رہے ہیں۔ دوستو اگر وہ خبیث آپ کی نظر میں ہے تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ جب تیرنا نہیں جانتے تو دریا میں کیوں کود جاتے ہو دوسروں کو بچانے کے لیے؟ دوستو میں بہت حیران ہوں آپ سے، آپ کو تیرنا نہیں آتا، اگر کوئی ڈوب رہا ہے ٹھیک ہے، تو پھر تیرنا پہلے سیکھو گے نا۔ آپ جو ہے چھلانگ لگا دیے، خود ڈوب گئے، تو پہلے تیرنے کا سلیقہ سیکھو، پھر لوگوں کو بچانا سیکھو۔ دوستو پہلے یہ عمل اپنی زندگی میں لاؤ، اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور ایک آخر بات، عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ان کو دعوت نہیں دے سکتے اس لیے یہ عالم ہے، یہ مفتی ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مکلف بنایا حق بات پہنچانے کا۔ ایک عالم کو ایک عام آدمی حق بات پہنچا سکتا ہے، جیسے ایک عالم ایک عام آدمی کو پہنچا سکتا ہے۔ ہر انسان ذمہ دار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، کوئی مسٹیک ہو گئی، ایک بڑھیا جو ہے بھرے مجمع میں اٹھ کر کہہ رہی ہے عمر تم نے قرآن غلط پڑھا، تم نے قرآن نہیں سیکھا۔ جس طریقے سے یعنی اس کا علم جو ہے اس موقع والا، یعنی ایسا نہیں کہ اب عمر رضی اللہ عنہ قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن اس موقع پہ ان سے غلطی ہو گئی۔ تو کسی موقع پہ کسی عالم سے غلطی ہو جائے تو عوام یہ نہ ڈرے کہ یہ عالم ہے، یہ تو شخصیت پرستی ہو جائے گی، یہ تو اللہ کو چھوڑ کر چلنے والی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حق بات پہنچا دو اگر ایک بات بھی جانتے ہو، ایک بات بھی جانتے ہو۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو عالم ہیں، ان کو کیسے؟ یہ تو مفتی ہیں، ان کو کیسے؟ دوستو ہرگز آپ مجرم ہیں اگر ایک بات بھی آپ جانتے ہیں تو عالم و مفتی نہیں دیکھا جائے گا، قاری و فاضل نہیں دیکھا جائے گا، اس تک پہنچانا یہ ہم سب کے رب کا ایک بڑا قانون، ایک بڑا حکم ہے۔ اس لیے ان کی قدر کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ چوراہے بیٹھ کے علماء کرام کی برائی کرنا شروع کر دیں، ارے یار یہ عالموں کو ایسا کر رہے ہیں۔ بالکل آپ اس وقت مجرم ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کے اعمال بھی حقارت ہو جائیں جو آپ ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں۔ دوستو اس لیے ہم ڈائریکٹ جا کے اس عالم سے ملاقات کریں یا اس کا نمبر لیں، اس کو فون پر بتائیں، یعنی ایسی کوشش کریں کہ اس کی عزت پامال بھی نہ ہو اور اس کو دعوت پہنچ جائے۔ اور اس بات سے خاموش رہنا کہ میں اس کیسے پہنچاؤں، اتنے بڑے مفتی ہیں، تو آپ شرک کر رہے ہیں، آپ خدا کے مقابلے میں لا رہے ہیں، خدا سے بڑا سمجھ رہے ہیں ان کو۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم میرے معاملے میں میری پرواہ کے سامنے کسی کی پرواہ مت کرنا، چاہے تمہارے ماں باپ کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کو بھی دعوت پہنچانے کا صحیح طریقہ بتایا گیا، اصول بتایا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ماں باپ ہیں ان کو نہیں کہنا ہے، تو ماں باپ سے بڑا مفتی ہوتا ہے؟ ماں باپ کے جتنے حقوق آپ پر ہیں دوستو، پتہ یہ چلے کہ جو ہے ہمیں ہر اس شخص تک بات پہنچانی ہے، ہر انسان تک بات پہنچانی ہے جو جتنا جانتا ہے وہ اتنے کا مکلف ہے۔ اور ایک بہت بڑا نقصان جو عوام کا ہو رہا ہے، اس سے لوگوں کو بچانا ہے۔ اور ایک دلیل مجھے ضرور پیش کرنا، 70 سے 80% علماء جو اپنے جنون اور اپنے جذبات میں
بغیر دلیل کی جو بحث کر رہے ہیں، جیسے بحث تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن ان کے بحث کرنے کا طریقے کی دلیل مجھے ضرور دینا دوستو، اس لیے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس سے انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور ہم سب دین کے غم کے، دین کی فکر و طلب کے ذمہ دار ہیں۔ میں ایک فکر و غم رکھا ہوں، لیکن اس طرح بھی نہیں رکھ پایا جیسے رکھنے کا حق تھا۔ میرے دوستو ضرور شیئر کر دینا، ویڈیو لمبی تو ضرور ہے لیکن بڑی اصلاح کی بات ہے۔ ہر آدمی قبر کے منظر سے ڈر جائے، کالے اندھیرے سے ڈر جائے، اپنی چودراہٹ پر نہ آئے، اب کچھ دیر کی شہرت پر نہ آئے، کچھ لوگوں کی واہوائی میں نہ پڑ جائے کہیں، اور ایک بہت بڑا دھوکہ اس کے سامنے آ کر قبر کے اندر جانے کے بعد کھڑا ہو جائے، جس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی دوستو۔ اس لیے ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ السلام علیکم۔